بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ چوتھا نوع ہے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی کج ربی اور سنگ دلی کی دو مثالیں ہیں کہ ان کے آباء و اجداد بھی بڑے سنگ دل اور الٹے چلنے والے تھے۔ صرف یہ نہیں، ان کے باپ دادا بھی ایسے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ تو احکام کے دشمن ہیں، عہد توڑتی ہیں، اور ان کے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے انبیاء کا مقابلہ کیا، انبیاء کے مقابل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب۔ وَكَفَّيْنَا، کفا کہتے ہیں یہ گدی، یہ جگہ گردن کا یہ پچھلا حصہ، یہ کفا ہے، اسی سے ہے کفینا، اور معنی ہے مسلسل، لگاتار، تتابع، مسلسل، کہ ایک کی گردن نظر آ رہی تھی دوسرا رسول آیا، اس کی گردن نظر آ رہی تھی تیسرا رسول آیا۔ کفینا، یکے بعد دیگرے، لگاتار کیا ہم نے، من بعد ہی، اس کے بعد، بالرسول، رسولوں کو، حضرت موسیٰ کے بعد لگاتار رسول بھیجے۔ بعض روایات میں آتا ہے 4000، بعض میں 7000، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لگاتار رسول آئے، یہاں تک کہ آخری سلسلہ وآتینا عیسی ابن مریم، اور دیا ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو۔ عیسی ابن مریم یہ نفی الوہیت ہے، اور ایدنا ہو یہ بھی نفی الوہیت ہے۔ اب ذرا دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا 3 فرقے تھے۔ ایک یہود حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے، گستاخ تھے، مفرط تھے۔ دوسرا عیسائی مفرط تھے، حضرت عیسیٰ کو الوہیت کی صفات مانتے تھے حضرت عیسیٰ میں، اور قرآن نے حضرت عیسیٰ کی عظمت بیان کی اور ابدیت بیان کی۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے دونوں فرق باطلہ کا رد کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم، اور دیا ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو۔ عیسیٰ بیٹا ابن اللہ نہیں، ابن مریم، ابن اللہ نہیں، ابن مریم، یہ نفی ہے ابنیت کی، نیز یہ نفی ہے الوہیت مسیح کی۔ مریم البینات وایدناہ، اور نمبر 2 تقویت دی ہم نے اس کو، یہ نفی الوہیت ہے۔ ایدنا ہو، وہ ہماری تائید کے محتاج تھے، جب تائید کے محتاج تو الہ کیسے ہو گئے؟ تو یہ نفی الوہیت بے روح القدس سے۔ فایدنا ہو، یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کی تائید کا کیا معنی؟ کہ وہ ہر وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایدنا ہو، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، کیونکہ یہود دشمن تھے تو حفاظت کے لیے۔ یہ ایک قول ہے، لیکن آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ بعض حضرات نے لکھ دیا، میں نے بیان کر دیا کہ ہر وقت نبی کریم علیہ السلام، ہاں کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے خصائص میں سے ہے کہ جبریل ہر وقت
ہر آن ان کے ساتھ ہوتے حفاظت کے لیے. تو میں کہتا ہوں ہر آن کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا، تائید جبریلی ثابت ہو رہی ہے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے بھی دعا کی ہے، اللہم ایدہ بروح القدس سے، اللہ اس کو روح قدس کے ذریعے اس کی تائید کر. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ حضرت حسان کے ساتھ بھی ہر آن جبریل رہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ہر آن حضرت عیسیٰ کے ساتھ جبریل ہوں. بہرحال یہ بات کہ حضرت جبریل سے تائید ہوئی. ایدنا ہو بروح القدس افکلما جاءکم رسول، آیا جب کبھی افکلما جاءکم رسول، آیا جب کبھی آیا تمہارے پاس رسول، کوئی عظیم الشان رسول، کوئی عظیم الشان رسول، رسول آیا جب بھی تمہارے پاس کوئی عظیم الشان رسول، بما ساتھ اس مسئلہ کے لا تہوا انفسکم کہ نہیں خواہش کرتے تھے انفسکم دل تمہارے، استکبرتم تم نے استکبار کیا، ففریقاً کذبتم نتیجہ استکبار، پس ایک جماعت کو کذبتم تم نے تکذیب کی، وفریقاً اور ایک جماعت تقتلون تم قتل کرتے تھے، وقالو قلوبنا غلف اور کہا انہوں نے ہمارے دل پردے میں ہیں، بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون پس بہت کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، ما یؤمنون. اب ذرا دیکھو افکلما جاءکم رسول، یہاں دو فائدے سمجھنے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے مرض دو قسم پر ہے، ایک شدید دوسرا مدید. مرض شدید اور مرض مدید. مرض شدید کا معنی چھوڑ دو اس کو، مرض شدید کا معنی سخت مرض، مدید کا معنی لمبا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا کہ ان کا مرض شدید بھی تھا اور مدید بھی تھا. افکلما جاءکم یعنی مرض مدید، یہ پرانا مرض ہے. پرانا مرض ہو تو علاج بڑا مشکل ہے، زکام بھی پرانا ہو جائے تو اس کا علاج بڑا مشکل ہے، ٹی بی بن جاتا ہے. تو یہودیوں کا مرض مدید تھا. افکلما جاءکم رسول، یہ ان کی عادت تھی جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اور مسئلہ بیان کیا جو ان کے خواہش کے مطابق نہیں تھا تو انہوں نے استکبار کیا. اور دوسرا ان کی مرض شدید تھی، وہ کیا؟ کذبتم فریقاً کذبتم فریقاً تقتلون، ایک جماعت کو تکذیب کرتے ایک کو قتل کرتے. یعنی مرض تھا بھی شدت کے ساتھ، شدید مرض تھا اور مدید بھی تھا. دوسرا فائدہ ذرا سمجھو، اندر غور کرو. بما لا تہوا انفسکم، سوال یہ ہے کہ قوم کے پاس بھی کتاب تھی، پیغمبر بھی کتاب لاتا، اسی کتاب کا مسئلہ بیان کرتا. بنی اسرائیل میں تورات رہی، حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی اور وہی تورات رہی. جو پیغمبر بھی بعد میں آیا اس نے تورات کو بیان کیا. تو سوال یہ ہے
کہ قوم کے پاس بھی تورات تھی، پیغمبر بھی تورات بیان کر رہا تھا، تو انکار کا کیا معنی؟ اور دوستو بزرگوں، کیا کہا میں نے؟ انبیاء کون سی کتاب بیان کرتے تھے؟ تورات۔ قوم کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ تو نبی بھی تورات کا مسئلہ بیان کرتے، قوم کے پاس بھی تورات تھی، تو پھر استکبار یا لڑائی کا کیا معنی؟ یہ اشکال ہے۔ جواب یہ ہے کہ جیسے آج ہو رہا ہے، قوم کے پاس بھی قرآن ہے اور ہم بھی قرآن بیان کرتے ہیں، قوم کے پاس بھی قرآن ہے، ختم پڑھے جا رہے ہیں اور تلاوتیں ہو رہی ہیں، غلاف چڑھائے جا رہے ہیں، چوما چاٹا جا رہا ہے، لیکن جب وہی قرآن بیان کرو تو لوگ لڑتے ہیں اور وہی قرآن بیان کرو تو جھگڑا ہوتا ہے۔ تو یہی مسئلہ تھا کہ قوم کے پاس بھی کتاب تھی، پیغمبروں نے بھی وہی کتاب بیان کی، لیکن مسئلہ جب کتاب اللہ کا کھل کے بیان کرتے تھے تو قوم دشمن بن جاتی تھی۔ جیسے آج مسئلہ بیان کرنے والوں پر یہ چیز واضح ہے، بمالا تہوا انفسکم استکبرتم۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ آج بھی یہی ہوتا ہے۔ آج بعض جگہ پہ درس قرآن بھی ہوتی ہے، دروس قرآن، لیکن مسئلہ جو ہے وہ عوام کی مرضی کا، نام درس قرآن اور مسئلہ عوام کی مرضی کا۔ عوام اول تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں مسئلہ بیان نہیں کرنا، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایتیں بیان نہیں کرنی، فلاں مسئلہ بیان نہیں کرنا۔ تو نام درس قرآن کا اور مسئلہ مرضی شیطان کا، نام درس قرآن کا، مسئلہ مرضی شیطان کا۔ تو یہ یہودی آج بھی موجود ہیں کہ قرآن کا نام لے کر بھی قرآن مقدس کا حق ادا نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے۔ یہی بات تھی کہ جب انبیاء آئے انہوں نے تو صاف کر کے اسی کتاب کا مسئلہ بیان کیا تو قوم خلاف ہو گئی۔ بما لا تہوا انفسکم استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم، یہ نتیجہ استکبار ہے۔ ایک فریق کو جھٹلایا تم نے، وفریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تقتلون۔ یہ تیسرا فائدہ کہ جہاں پر کذبتم ماضی ذکر کیا، تقتلون مضارع ذکر کیا، فرق یہ ہے کہ تقتلون کی تعبیر بالمضارع تفضیح یہود کے لیے ہے، یہود کی بے عزتی کے لیے تفضیح یہود بے عزتی، گویا کہ تقتلون اب بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تمہارا انبیاء کے ساتھ لڑنا، قتل کرنا، ایک۔ اور دوسرا یہ اشارہ ہے تقتلون کہ پہلے بھی انبیاء کو قتل کرتے رہے تمہارے آباء و اجداد، اور تم بھی کئی دفعہ امام الانبیاء پہ حملہ کر چکے ہو قتل کرنے کے لیے۔ یہ بھی عازم تھے، عزم رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، اس لیے تقتلون کو مضارع ذکر کیا۔ وقالو، یہ تتمہ آ گیا، بس 9 رابع ختم، اس کا تتمہ چوتھا 9 ختم۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، قالو افتخارا، بطور فخر کے، غرور کے، قلوبنا غلف، ہمارے دل، غلف، اس غلف کے 3 معنی ہیں۔ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلف، ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے دل سیر شدہ ہیں، بھرے ہوئے ہیں، سیر شدہ۔ قلوبنا غلف، ہمارے دل سیر شدہ، علم سے بھرے ہوئے،
علم کی کپیاں ہیں، کپیاں علم سے بھرے ہوئے۔ اس پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یا قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ آج کل بھی یہی مولویوں میں استکبار ہے، آتی کوئی چیز نہیں، لیکن کیا کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہم مفتی ہیں، ہم عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اب ان سے کیا پڑھیں؟ حالانکہ ان سارے بڑے بڑے مفتیوں پر یہ ضروری تھا کہ 2 مہینے نکال کر کسی اشاعتی عالم کے پاس بیٹھ کر ترجمہ پڑھتے۔ یہ جتنے حضرات اقدس اور سارے فارغین ہیں بڑے بڑے، ان کو آتا سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں، قرآن کریم کا پتہ نہیں، لیکن اب ان کو دعوت دو، آگے سے کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہم تو مفتی اعظم ہیں، شیخ الاسلام ہیں اور امام المسلمین ہیں، امیر المحدثین ہیں، لہذا ہمارے پاس بڑا علم ہے، بڑا علم ہے، المحند ہمارے پاس ہے، سدی صغیر کی ساری روایتیں ہمارے پاس ہے اور پورا ذخیرہ علم ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ یہی وہ بے ایمان کہتے تھے، یہودی یہی کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہم شیخ التورات ہیں اور سند و فقہاء التورات ہیں اور بڑے علامے اولیاء اللہ صوفی باصفا حضرت اقدس، تو قلوبنا غلف، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں اس قرآن والے علم کی ضرورت کوئی نہیں۔ ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی قلوبنا غلف، غلف اغلب خیال ہے، اغلب کہتے ہیں وہ جو بچہ ہے اس کے جب سنتی بٹھاتے ہیں بچے کو تو راس الذکر کے اوپر جو چمڑا ہے وہ ہوتا ہے اغلب، وہ جس کو کاٹ دیا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اغلب کہتے ہیں اس چمڑا کو جو ختنے کے وقت کاٹ دیا جاتا ہے وہ ہے اغلب، اور وہ چمڑا اگر اوپر ہو تو حفاظت ہوتی ہے گرد غبار وغیرہ سے، تو اغلب وہ پردہ ہے، چمڑا ہے۔ یہودی مولوی کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل غلف ہیں، یہ بات تو ان کی ٹھیک تھی۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، بغیر اب اس کی تشریح کرنا ذرا مشکل ہے۔ قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں، اور تمہاری تعلیم، تمہاری دعوت ہم پہ اثر نہیں کرتی، یہ تمہاری دعوت گرد و غبار کی طرح ہے، ہم پہ اثر نہیں کرتی، اور ہمارے دل وہی مختوم قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اور تیسرا، ہم اپنے مذہب پر پختہ ہیں، تیری بات مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری بات مان لیں۔ قلوبنا غلف، یہ 3 معنی۔ آگے ذرا دیکھنا، بل پردہ بھرے ہوئے نہ بھرے ہوئے، وہ کہتے ہمارے دل بھرے ہوئے، اللہ نے فرمایا بل بھرے ہوئے نہ بھرے ہوئے، نرے لعنت کے بھرے ہوئے، نرے تمہارے دلوں پہ خدا کی لعنت ہے۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر، ان مولویوں پر، بے کفرہم، لعنت کا سبب لعنت ان کے کفر کی وجہ سے،
فقلیلاً یہ ثمرہ لعنت ہے، فقلیلاً پس بہت کم ہیں ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان لانا ان کا بہت کم ہے، بہت کم. قلیلا ما یؤمنون ولما جاءہم کتاب. تو بل اضرابیہ جس کو آپ بولتے ہیں، کیا معنی؟ غلف نہ غلف، تینوں معنی کر لو اس جگہ پہ. غلف نہ غلف، بھرے ہوئے نہ بھرے ہوئے، تم پہ خدا کی لعنت ہے. اور وہ کہتے کہ پردے، پردہ نہ پردہ، تم پہ خدا کی لعنت ہے. اسی طرح وہ کہتے ہم پکے ہیں اپنے مذہب پر، تو مانا ہوگا پکے نہ پکے، ان پر خدا کی لعنت ہو. لعنہم اللہ بکفرہم، یہ سبب لعنت کا بیان بہت کم. یہ ثمرہ لعنت ہے. چوتھا نو کا تتمہ ختم.